ایک بات بتا دوں، میں قسمن کہتا ہوں، آج صبح میں نے خواب دیکھا صبح، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں خان کے گھر میں ہوں اور اچانک خان پولیس کی تحویل میں جو ہے وہ ان کو سیفلی پہنچا کے چلے جاتے ہیں کہ خان بری ہو گیا ہے۔ تو میں خان کے ساتھ لگا ہوتا ہوں اور خان جو ہے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے اور ہماری بڑی گفتگو ہوئی۔ یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا، یہ خواب میں نے بڑا انجوائے کیا۔ یہ اب ہمارا خواب بن چکا ہے، اس کی تعبیر ہم ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ خان کو نکلوائیں گے انشاءاللہ، آئے گا اپنے قوم کے بیچ آئے گا، اور حکومت کو اور ریاست کو سمجھ آنی چاہیے۔ کون سا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں بتاتا ہوں، خان کا اول کارڈ اور آخری کارڈ پاکستان کے عوام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کوئی یہاں پہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے 1 گھنٹے کا اسپتال میں جا کے بیمار پرسیاں نہیں کرتے ہیں، اتنا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن خان کے لیے لوگ جان ہتھیلی پہ لے کے 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے گاڑیوں میں سفر کر کے، اور شلے، گولیاں، لاٹھی چارج، یہ سب کچھ بھگتتے ہوئے ڈی چوک آئے اور یہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا کوئی اپنے عزیز کے لیے بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ لیکن خان پہ لوگ جان نچھاور کر رہے ہیں۔ اب پورا پاکستان خان کے پیچھے کھڑا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے خان ان کی امید بن چکا ہے۔ یہ اگر پاکستان جو ہے تو پھر خان ہے، اور اگر آپ پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ کاری داو لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ جرائم اور ان شفاقیت کا تسلسل رکھے۔ آپ پورے قوم نے دیکھا کس طرح پاکستانی اپنی جان خان پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ آج جائیں ملک کے کسی خطے میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں۔ اور یہ آنے والا مہینہ جو ہے جنوری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ احتجاج کے قابل ہوں گے، کیونکہ تب تک ہم اپنے ورکرز کو چھڑا چکے ہوں گے، اور یہ قانونی جو چارہ ہیں ان سے نپٹ چکے ہوں گے۔ اور آنے والا جو احتجاج ہوگا اس میں اس دفعہ ضد کا عنصر بھی ہوگا، غصے کا عنصر بھی ہوگا، اور نفرت کا عنصر بھی ہوگا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ 14 دسمبر سے ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کریں گے اگر ہمارے 2 مطالبات نہ مانے گئے۔ کیا امپیکٹ، کیا فرق پڑے گا سول نافرمانی سے اگر وہ اعلان کیا ہے اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے اس پر؟ سول نافرمانی جو ہے بڑی مہلک ہوگی۔ ماضی میں بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے۔ انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کر بل جو ہے وہ جلائے تھے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا حکومت کو۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اور خان صاحب احتجاج کو معیشت یا کسی پرٹیکولر ادارے کو ٹارگٹ کر کے اس طرف نہیں لے جانا چاہتی ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو، ملک کی معیشت کا نقصان ہو، ان اداروں کی معیشت کا نقصان ہو۔ اس کے ناخن یہ لیں، خان کو جیل میں پابند سلاسل رکھ کے انہوں نے آسمان پہ پہنچا دیا ہے، اس کی قبولیت کو، اس کی پاپولیرٹی کو، اس کی ارضی لذیذی کو۔ مزید کیا کرنا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ اور اگر یہ 1.25 سال 1.5 سال کے قید و بند خان نہ برداشت کرتا تو کیا ہم پاکستان تحریک انصاف اور خان جو ہیں قبولیت کی اس میں راج پہ پہنچے ہوتے؟ اور یہ مزید اب یہ جو ڈی چوک کا ثانیہ ہوا ہے، جو رئی صحیح عوام تھی، جو نیوٹرل تھے، ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے۔ عقل کے ہوش کے ناخن لیں، اپنی چھوٹی سی بقا اور چھوٹے سے مفادات کے لیے آپ پاکستان کے جڑوں کو جو ہیں کوکلی کر رہے ہیں۔ آخری سوال سر، فیصل واوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا؟ کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو۔ بس فیصل واوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب، یہ جو ہے میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا ہوں۔ باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے، پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہے پھر ملک کی سالمیت کا خیال کر فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا پھر؟ دیکھیے، خان اب کس کیس میں پابند سلاسل ہے؟ 9 مئی کے یہ گھسے پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی ہے، تو یہ کیسز ہے 9 مئی کے، یعنی یہ جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں، اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے، اس پہ تو عیانت کا ہوگا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے۔ تو عیانت میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ ہوتی کی گولی کیوں چلائی، پاکستانیوں کی لاشیں کیوں گرائی،
کون سا ڈی چوک جو ہیں وہ وہاں پہ یہ کوئی غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے اور اس کے ڈسیکریشن کا کوئی ان کو اندیشہ تھا جو انہوں نے جناب پاکستانیوں پہ گولی چلا دی اور نہتے لوگوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. یہ الزام نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے لوٹ مار ہوئی, بینک ہیں وہاں پہ, کمرشل مارکیٹیں ہیں, دکانات ہیں, کوئی ایک پتہ تک جو ہے اس کے چوری کا کوئی الزام نہیں لگا. لیکن انہوں نے جناب لاشیں گرا دی اور پہلے سے خود ہی وہ وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی اگر آئیں گے تو پھر آپ کو گولیوں کو نپٹنا ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ خان کے لیے آواز کو دبا سکتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہمیں لاشیں درکار ہیں, لیکن آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ لاشیں دینا چاہتے تھے. آپ اس تحریک کو, اس جدوجہد کو, اس احتجاج کو گولی کے زور سے دبانا چاہتے ہیں. اور آپ نے سب سے بڑا احمقانہ فعل یہ کیا, 200 دن ہمارا دھرنا جاری رہتا, اتنی خبر نہیں بننی تھی جتنی خبر آپ نے گولیاں چلا کے آدھے گھنٹے میں پورے دنیا میں عالمی برادری کو, سول سوسائٹی کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو اپنا دشمن بنا لیا. آج پورے پاکستان کی حکومت کی, سرکار کی لعنت اور پٹکار پڑ رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو تاثر ابھرا ہے پوری دنیا میں کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے, یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا احترام نہیں ہے, اور یہاں پہ اپنی شہریوں پہ ڈی چوک اسلام آباد کا پائیتخت بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں احتجاج ہوئی ہے. کس حکومت نے گولی چلائی ہے؟ اور آپ نے گولی کس قانون کے تحت چلائی؟ قانون کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی. اور ان کو پتہ ہے کہ گولی چلا کے قتل کرنے کے نتیجے میں یہ 302 جس کی سزائے موت ہے اس میں یہ ملزم گردانے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ اب انکار کر رہے ہیں. لاشیں کدھر ہے؟ لاشیں جو ہیں وہ ان کی تو تدفین کر دی ہیں, اور 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. وہ کسی کے بچے ہیں, کسی کے سہاگ ہیں, کسی کے باپ ہیں. اتنا بھی رحم نہیں ہے. کیوں کر مار رہے ہیں ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ آپ کیوں ہم سے پھر آپ نے, چونکہ پشتونوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا تو آپ نے پشتونوں کو نشانی عبرت بنانا شروع کیا. اسلام آباد کی پولیس جو ہے پشتونوں کو یرغمال بنائی بیٹی ہے. آپ کا پشتون ہونا جرم ٹھہرا ہے. اگر آپ کے ان حرکات نے جو تکلیف دی ہیں تمام پشتون کو,